السلام علیکم ناظرین، میں فاروق بھٹی۔ آج اسلام آباد کے چہری میں بڑا افسوسناک خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ پہلے اطلاعات آ رہی تھی کہ یہ دھماکہ جو ہے یہ گاڑی کے سلنڈر پھٹنے سے ہوا، لیکن بعد میں جب تحقیقات کی گئی تو یہ خودکش دھماکہ تھا۔ پاکستان کو اس وقت اندرونی اور بیرونی پر دہشت گردی کا مقابلہ ہے، اور دہشت گردی کا سامنا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ پاک افواج اور پاکستانی عوام خوب جانتی ہے۔ لیکن ہم اس پر آپ کو بتائیں کہ دھماکہ کیسے ہوا۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز سب سے پہلے آپ دیکھیں جو ابھی ہمارے پاس پہنچی ہے۔ یہ سی سی ٹی وی جو فوٹیجز میں نے آپ کو دکھائی، یہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں، گاڑی جناب پولیس وین کے پاس سے گزرتی ہے اور پھر وہ خودکش دھماکہ ہوتا ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک 14 تقریباً جو لوگ ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور 22 جو افراد ہیں وہ زخمی ہیں، جن کو کمز منتقل کر دیا گیا، ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسرا، آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ سینٹ سے پاس ہوا ہے، اور آج قومی اسمبلی میں اسے اعظم نذیر طارق صاحب نے پیش کر دیا گیا۔ اب 2-3 دن اس پر بحث ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں خواجہ آصف صاحب نے جو خودکش دھماکہ ہوا ہے اس حوالے سے کیا بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دوسرا آپ کو بتائیں گے وانا جو کیڈٹ کالج میں فتنہ الخوارج کی جانب سے جو وہاں پر مرکزی گیٹ ہے جو کیڈٹ کالج کا، وہاں پر جو دھماکہ ہوا ہے، خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہیں۔ اس کے پر ساری تفصیل سے آپ کے ساتھ گفتگو کریں، اور دوسرا آپ کو بتائیں گے 10 نومبر کو دہلی میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس پر کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ بھارت کا پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ سامنے رکھیں گے، اور دوسرا آپ کو بتائیں گے کہ 2 اکتوبر کو جو وزیر دفاع ہیں بھارت کے راج ناتھ سنگھ، ان کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح پاکستان مخالف انہوں نے بیان دیا، اور 3 اکتوبر آرمی چیف جو بھارت کے ہیں انہوں نے بھی پاکستان مخالف بیانات دیے۔ 9 نومبر کو جو ہے وہ پھر آر ایس ایس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے پاکستان مخالف تقریر کی۔ یہ سارا معاجرہ کیا ہے؟ یہ دہشت گردی جو ہے اس کو جڑ سے کیسے اکھاڑ پاکستان سے باہر پھینکا جائے گا، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کچہری میں جو دھماکہ ہوا انتہائی افسوسناک ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے دہشت گردی کا سامنا ہے، اور یہ ٹی ٹی پی اور فتنہ الخوارج نے یہ بتایا ہے، پراکسی نے بتایا ہے کہ اسلام آباد بارڈرز پر سرحدی جو ایریا ہے اس پر تو دہشت گردی پہلے سے پاکستان کا سامنا ہے، لیکن اب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کچہری میں G11 کچہری میں یہ دھماکہ ہوتا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ اسلام آباد دارالحکومت میں بھی پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک واضح پیغام دیا گیا ہے فتنہ الخوارج اور طالبان کی جانب سے کہ پاکستان کا دارالحکومت بھی ہم سے دور نہیں ہے، یہ بھی اس کو بھی ہم نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ریڈ زون سے یہ ایریا دیکھیں تو تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ آج وہاں پہ آئی جی اسلام آباد پولیس اور محسن نقوی، چیئرمین CDA اور دوسرے بھی لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، اور ابھی تک بھی تحقیقات جاری ہیں۔ وہاں کا جو مکمل ایریا ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اس پر ابھی جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ وہ گاڑی اسلام آباد میں کیسے داخل ہوتی ہے، اور G11 مرکزی گیٹ ہے کچہری کا اس پر کس طرح پہنچتی ہے۔ اور خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ اب یہ جو یہاں اسلام آباد میں دھماکہ کیا گیا ہے اس پر ہمیں اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پاکستان سے باہر پھینکنا اس وقت جو ہے پاکستان کے اندرونی اور اس عوام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم پہلے بھی پاکستان افواج اور عوام بہت ساری جو ہیں وہ قربانیاں دے چکی ہیں، اب مزید جو ہے کسی بھی اب انتظار کی ضرورت نہیں، ان کو خوب مقابلہ کرنا چاہیے، اور افغانستان جو بھاگا ہے مذاکرات سے تو یہ اس کی کڑی ہے جو اسلام آباد میں بتایا گیا ہے کہ ہم اس طرح آپ کو بلیک میل کریں گے، لیکن پاکستانی افواج اور پاکستان عوام کسی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں وانا کیڈٹ کالج میں اس وقت جو ہے 650 جو بچے اور وہاں پہ جو لوگ تھے وہاں پہ موجود تھے، اور 115 لوگوں کو باحفاظت جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ابھی تک جو ہے وہاں آپریشن جاری ہے۔ 3 جو دہشت گرد جو سیکورٹی فورسز کی جانب سے بتایا گیا ہے، ابھی تک جو 3 جو دہشت گرد ہیں ان کو ایک بلڈنگز میں محصور کر دیا گیا ہے، اور ابھی تک یہ آپریشن جاری ہے۔
اور یہ بڑے دو افسوسناک واقع ہوئے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ دہلی دھماکہ بھارت کا جو پراپیگنڈا کیسے نقاب ہوا ہے کہ دہلی میں جیسے ہی دھماکہ ہو، انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تحقیقات کے، وہ اس پر الزام جو ہے پاکستان پر لگا دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف ایک زہر اگلتا ہے، اور جب بھی بی جے پی ہارنے لگتی ہے، مودی جو اس کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ایسے بھونڈی حرکتیں کرتا ہے، ایسے الزامات پاکستان پر لگاتا ہے تاکہ وہاں بھارت سے وہ الیکشن جیت جائے۔ مودی الیکشن ہارے یا جیتے، پاکستانی عوام، پاکستانی فوج یہ خوب جانتی ہے کہ اس ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ پاک افواج نے پلوامہ جب مارکہ حق میں آپریشن بنیال مرسوس میں، جس کی پوری دنیا نے تعریف کی، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے تعریف کی، ہماری ایئر فورس، ہماری فوج، ہماری نیوی، ہماری آرمی، تمام سیکورٹی فورسز نے جس حکمت عملی سے وہ جنگ جیتی اور جس طرح ان کے طیاروں کو، بھارت کے طیاروں کو گرایا، اس کی مثال جو ہے پوری دنیا دیتی ہے۔ اور اب بھی جتنی بھی اس طرح کی بونڈی حرکتیں کی جائے گی، اس طرح کی کارروائیاں کی جائیں گی، اس کا مقابلہ جو ہے وہ سیکورٹی فورسز، نیوی، ایئر فورس، پاک آرمی اس کا بخوبی جانتے ہیں کہ، اور پاکستانی عوام سب سے پہلے خوب جانتی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس قوم کو ہرانا جو ہے وہ ایک خام خیالی ہے، اور جتنے بھی آپ ناکام حملے کریں گے اس کا جواب جو ہے بخوبی ہر صورت وقت پر دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔